الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا چند سیکنڈ کا عمل ہے، اور اگر آپ کر لیں اللہ تبارک و تعالی سے اگر آپ 40 کروڑ بھی مانگیں گے اللہ کی ذات آپ کو عطا فرما دے گی۔ یہ عمل اتنا خاص ہے، اس عمل کو جس بہن بھائی نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جھولیاں بھر دی ہیں۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں، اس کے دیے ہوئے رزق سے کھانا چاہتے ہیں، تو بس یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجتیں پوری کر لی جائیں گی۔ اور آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے میرے صرف ان بہن بھائیوں کے لیے جو بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، قرض کی تنگی کا شکار ہیں، یا مال میں تنگی کا شکار ہیں، جن کے پاس بہترین روزگار نہیں ہے، رزق نہیں ہے، تو وہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے سخت دلی کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا، یعنی اگر تم دل کی نرمی چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی سختی کے 2 علاج بھی عطا فرمائے کہ علاج کی خوبصورتی پر غور کرنے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور رحمت الہی دل کی نرمی کا سبب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، عجیب علاج ہے، یتیموں مسکینوں پر مہربانی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیم ذا مقربۃ او مسکین ذا متربہ، یا بھوک کے دن کھانا دینا رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو۔ دل کی سختی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نصیحت انسان کے دل پر اثر نہ کرے، گناہوں سے رغبت ہو جائے، گناہ پر کوئی شرمندگی نہ ہو۔ تو دل کی سختی کوئی چھوٹی بیماری نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے انسان بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے، جیسے چوری، ڈکیتی، قتل وغیرہ جیسے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ظلم اور حق تلفی کے واقعات دل کی سختی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور دل کی سختی کی وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور روزی میں تنگی، عبادت میں سستی، اور بندے کے دل کی سختی سے بڑی کوئی سزا نہیں۔ تو ہمیشہ اپنے دل کی نرمی کے بارے میں سوچیں، آپ کے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت کر دے گا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ اتنا خاص ہے کہ اس عمل کی برکت سے میرے ایک بھائی نے 40 کروڑ کمایا۔ وہ کس طرح سے؟ تو اپنا وظیفہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں، اس سے پہلے میرے ایک بھائی ہیں، انہوں نے ہم سے اسپیشل ریکویسٹ کی ہے کہ ہم انہیں وظیفہ بتائیں۔ ان کی کچھ رقم ہے جو پھنسی ہوئی ہے بیرون ملک میں، اور وہ انہیں مل نہیں رہی ہے، تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر لیجئے، خاص کر کے جمعۃ المبارک کے دن، اور ان کے اس کے علاوہ جو عام دن ہیں ان میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم نماز کی جگہ بیٹھ کر پڑھتے رہیں یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے۔ اب گڑ گڑا کر اللہ کی جناب میں دعا کیجئے، انشاءاللہ پھنسی ہوئی رقم آپ کو فوری طور پر واپس مل جائے گی۔ اور جو میری بہنیں، میرے جو بھائی چاہتے ہیں اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے، میری وہ بہنیں جو کہ اب تک جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو جہیز کے لیے رقم نہیں ہے ان کے پاس، یا جن ماؤں کی بیٹیوں کے پاس نہیں ہے، تو وہ فوری طور پر یہ عمل کر لیں۔ قرض میں پھنسے ہوئے لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ چند دن کے اندر ان کو فائدہ ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ تالا لے لینا ہے، کالے رنگ کا لے لیں،
پیلے رنگ کا لے لیں، گولڈن کلر میں، سلور کلر میں، کسی بھی رنگ کا تالا لے لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، چابی سے تالے کو کھول لینا ہے۔ یہ عمل بہت خاص ہے اور بہت پرانا عمل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، چابی سے تالے کو کھول لینا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس کے اوپر آپ نے صرف اور صرف 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے، صرف ایک مرتبہ سورہ واقعہ اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے کانوں تک پہنچے، دل میں نہیں پڑھنی آپ نے۔ اور پھر آپ نے سورہ کوثر کو 100 بار ایک تسبیح پوری پڑھ کے اب آپ نے تالے کے اوپر دم کرنا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے چابی سے یا ویسے بھی جیسے تالا بند ہوتا ہے اس کو بند کر لیجئے۔ بند کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب تک جس نے ابھی تک تالے والا عمل نہیں کیا یا کیا ہوا ہے، آپ اس کو اتار لیجئے۔ اب نیا تالا آپ وہاں پر لٹکا دیجئے۔ گھر کے جس کونے میں بھی آپ تالا لٹکائیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں، رزق میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرما دے گا، اور اتنا رزق آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ میری وہ بہنیں جنہوں نے اپنا کوئی کاروبار کھولا ہوا ہے، کاروبار کی جگہ پر وہ تالا لٹکا دیں۔ تالے کو کھولنا نہیں ہے، تالے کو بند کر کے آپ نے لٹکانا ہے، اور اس کے بعد کم از کم تالا آپ کا 40 دن تک اوپر لٹکا رہنا چاہیے۔ 40 دن لٹکانے کے بعد آپ چاہیں تو دوبارہ سے عمل کر لیں، چاہے تو آپ وہ تالا آپ کو ایسا ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں کوئی تالا نہیں، اس کو استعمال میں نہیں لانا، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بہت عاملوں نے اس عمل کو کیا اور بہت زیادہ چلے کاٹے گئے، تب اس عمل کو کام میں لایا گیا۔ اس عمل کی اجازت بہت زیادہ ضروری ہے، اجازت لے لیجئے، اور اجازت کے لیے صرف آپ کو 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیشن میں میسج کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک جس گھر میں یہ تالا ہوگا، اللہ پاک اس گھر میں رزق کی برسات کر دے گا۔ جیسے کہ برسات ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ پاک آپ کے گھر میں رزق کی برسات کرے گا، رزق میں برکت ہو جائے گی۔ آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہوگا کہ آپ کو کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، آپ کو مانگنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروایا ہے، ان کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے، آپ کی جھولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ اللہ پاک سورہ کوثر کے اس وظیفے کے صدقے میں آپ کی جھولیاں بھر دے، آپ کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی جناب سے عطا فرمائے، اور اتنا عطا فرمائے کہ آپ خود اس سے راضی ہو جائیں۔ بہت ہی خاص عمل ہے، اس عمل کو خود بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔